السلام علیکم، میں ہوں سیدہ نتاشا درون ٹی وی کے ساتھ۔ آج ہم ایک اہم واقعے پہ بات کرنا چاہیں گے جو ہے کہ بچوں پر جسمانی تشدد۔ میں اس وقت موجود ہوں قلعہ اسماعیل کے ایک گھر میں جہاں پر ایک بچے کے ساتھ اس کے ٹیچر نے جسمانی تشدد کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ان کے والد سے اس بارے میں ان کا موقف لے لیتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں اس پہ۔ میرا نام محمد رفیق ہے، میں ایان کا والد ہوں۔ کل 2 بجے انہوں نے مجھے کال کیا تھا، آپ کا بیٹے کا یہ مسئلہ ہے۔ میں جب اسکول پہنچ کے اس کے چوکٹ میں دروازے کی چوکٹ میں بستہ پڑا تھا، اور انہوں نے بولا بچے آپ کا شرارت کرتا ہے، بچوں کو تنگ کرتا ہے، لہٰذا اپنے بچے کو آج لے جو کل اسکول پہنچاؤ اس کو۔ تو میں جیسے ہی موٹر سائیکل پہ تھا، بیٹا ہمارا سائیکل پہ تھا، میں نے بیٹا یہ کہہ رہا تھا کہ میں سائیکل پہ نہیں بیٹھ سکتا ہوں۔ میں نے بولا شاید بچہ ہے، ناٹک کر رہا ہے۔ جب یہاں گھر پہ آگے پہنچ گیا، جب قمیض اس کے اوپر کے سارا ایسا مارا تو بالکل بدن اس کا کالا کالا تھا۔ ہوتا ہے 4 بندوں نے مجھے پکڑا ہے، یہ PRC پیپ کے ساتھ مجھے مارا ہے پیروں کے نیچے۔ پھر میں جلد بازی میں نے اس بچے کو اٹھا کے گیا تھانے میں، اس کا FIR کروایا ایئرپورٹ تھانے میں۔ پھر جو یہ بڑا ہے اس کا انچارج تھا سر میروائز صاحب، یہ تو بھاگ گیا تھا، یہ 2 باقی ٹیچروں کو پکڑا تھا انہوں نے، اور میں نے پہ FIR کیا، اور انہوں نے ایک لیٹر دیا کہ تھانے میں جاؤ اس کو اسپتال میں انہوں نے کیا کہ 2 دن کے بعد اس کا رپورٹ آ جائے گا۔ باقی میں گورنمنٹ سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اسکول کو بالکل سیل کرے۔ آج میرے بچے کے ساتھ ہوگا، کل کسی اور کے بچے کے ساتھ ہوگا۔ یہ بچہ ایسا ڈرا ہوا تھا، بالکل اس کا چہرہ بالکل ایسا یلو کلر کا ہو گیا تھا، بالکل ایسا تھا، بالکل بیٹھنے کے قابل نہیں تھا، بولتے مجھے الٹی آ رہا ہے، بالکل اس کا چہرہ اڑا ہوا تھا بالکل اس کا۔ ہاں، اور بہت تشدد ہوا تھا اس پہ۔ ایک بچے کو صرف شرارت کی بنا پر کس طرح سے اس پر تشدد کیا گیا ہے، اس کو پکڑا گیا ہے، 4 بندوں نے اس کو پکڑا ہے اور پھر اس کو مارا ہے، صرف ایک شرارت کی بنیاد پر۔ شرارت بچے نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اب ہم بچے سے کچھ سوالات کرتے ہیں۔ ایان آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ 2 کلاس میں، کون سے اسکول میں؟ ٹائمز اسکول میں۔ ٹھیک ہے، آپ نے کل کوئی شرارت کی تھی جس کی بنا پر آپ کو مار پڑی؟ میں نے بچوں کے ساتھ تھوڑا شرارت کی تھی، کس طرح کی شرارت کی آپ نے؟ ایسا بریک میں بھاگ رہے تھے، کھیل رہے تھے۔ اس سے پہلے کبھی مارا ہے آپ کی پرنسپل نے آپ کو؟ نہیں۔ یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے؟ ہاں اور بچوں کو مارتے ہو؟ ہاں، کس طرح سے مارتے ہو؟ وہ بھی بچوں کو بری طریقے سے مارتی۔ آپ کو کس طرح سے مارا گیا؟ ہم کو 4 بندے نے پکڑا، گال پر اور پاؤں پر مارا۔ 4 بندے آپ کی کلاس میں سے تھے؟ نہیں، دوسرے بڑے کلاس کے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ ڈر گئے؟ یس پھر گھر آ کر آپ نے اپنے ابو کو ساری بات بتائی؟ یس۔ ابھی آپ کی حالت کیسی ہے؟ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے؟ ابھی مجھے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے پاؤں پر۔ اب آپ اس اسکول میں دوبارہ جانا چاہیں گے؟ نہیں۔ کسی اور اسکول میں پڑھنا چاہیں گے؟ یس۔ جسمانی تشدد ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں جسمانی تشدد کو تربیت کا ایک حصہ سمجھا جاتا ہے، جبکہ یہ بالکل غلط ہے۔ جسمانی تشدد سے بچے کی شخصیت پر، اس کے ذہنی صحت پر بہت منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں 2 طرح کے جسمانی تشدد کیے جاتے ہیں، ایک تو بچے کو یا تو مارا پیٹا جاتا ہے اور دوسرا اسے ذلیل کیا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اسے کمتر کہا جاتا ہے۔ یہ طریقہ انتہائی غلط ہے، اس سے ہمارے بچوں میں جو کانفیڈنس لیول ہوتا ہے وہ بھی بہت کم ہو جاتا ہے، ان کا پڑھائی سے دل بھی خراب ہو جاتا ہے، اور وہ جس طرح کے دوسرے معاشرے کے بچے آگے بڑھتے ہیں اور ہر چیز میں حصہ لیتے ہیں، ہمارے بچے اس طرح سے آگے نہیں بڑھ پاتے، کیونکہ ہم ہر وقت ان کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، چاہے وہ جسمانی ہو یا ذہنی ہو۔ تو ہمیں اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے۔ پاکستان کے قانون میں اس کے خلاف کئی آئین ہیں، کئی قوانین ہیں، لیکن اس پر کوئی عمل درآمد نہیں کیا جاتا، چاہے وہ اسکول ہوں یا گھر ہوں، ہر جگہ پر۔ چاہے آپ کا بچہ کہیں پہ کام بھی کر رہا ہو تو اس کو ایز اے نوکر بھی اس پر تشدد کیا جاتا ہے۔ ماں باپ بھی کئی دفعہ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو پیار سے سمجھانے کے بجائے ان پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، ان کے لیے سختی والا رویہ اپناتے ہیں۔ ہمارے دین میں بھی ایسا نہیں ہے کہ بچوں کو پیار سے اور شفقت سے سمجھانا چاہیے۔ جب ہم ان کو پیار سے، شفقت سے سمجھائیں گے تو انہیں وہ بات زیادہ بہتر سمجھ میں آئے گی اور ان کا کانفیڈنس لیول بھی بڑھے گا، ان کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ دوسری سرگرمیوں میں حصہ لینے کا بھی دل کرے گا۔ اس بچے کے واقعہ دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ ایک بچے کو صرف شرارت کرنے پر اتنے برے طریقے سے مارا گیا ہے اور اس کو پکڑا بھی گیا ہے، 4 بندوں نے اس کو پکڑا ہے تاکہ وہ مزاحمت بھی نہ کر سکے اور خود کو بچا بھی نہ سکے۔ تو اس حوالے سے
آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت ضروری ہے. آپ بھی کمنٹس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے ولاگ کے لیے اللہ حافظ.